شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کے ذریعے عالمین پر برتری و فضیلت عطا فرمائی ہے، اس نعمتوں کی فہرست میں پہلی نعمت قرآن کریم نے آل فرعون سے نجات کو ذکر کیا ہے. آل فرعون عنوان ہے ایک طرز حکومت و حکمرانی کے لیے جو فرعون کے نام کے بغیر بھی قائم رہا ہے دنیا میں اور ابھی بھی ہے، اگرچہ اس کو ہم رائج سیاسیات کی اصطلاح میں یا رائج زبان میں فرعونی نظام نہیں کہتے، لیکن وہ ہے حقیقتاً فرعونی نظام ہے. فرعون بھی بعنوان تمثیل قرآن نے ذکر کیا ہے، استبدادی نظام حکومت کی مثال کے طور پر، اور اس میں فرعونی نظام نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، محکوم بنایا، قیدی بنایا اور انہیں دردناک تکلیف دہ زندگی ان کے لیے فراہم کی، جسے قرآن نے سوء العذاب کہا ہے. تکلیف دہ زندگی ان کے لیے بنائی، اور اس میں سے دو نمایاں کام قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ کیے جاتے تھے. ایک یذبحون ابناءکم اور دوسرا ہے ویستحیون نساءکم. ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. عورتوں کو زندہ رکھنا یہ اس دلیل سے نہیں تھا کہ وہ آج کے اصطلاح کے مطابق یا آج کے ماحول کے مطابق فرعون یا نظام فرعونی، سلطہ فرعونی یہ فیمنسٹ تھے، یعنی عورتوں کے حامی تھے، عورتوں کے آزادی کے، عورتوں کی بقا کے، عورتوں کی ترقی کے، عورتوں کے حقوق کے، یا عورتوں کو احترام کی وجہ سے زندہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہی چیز جو قتل ابناء میں اور ذبح ابناء میں جو محرک تھا ان کا، وہی عورتوں کو زندہ رکھنے میں بھی وہی محرک تھا ان کے لیے. اور ان دونوں کو قرآن کریم نے سوء العذاب کہا ہے، دردناک زندگی، اور اس میں سب سے دردناک جو اس نے بنی اسرائیل کے لیے دو کام کیے جس وجہ سے زیادہ زندگی تلخ ہوئی ان کے لیے، یہ دو کام تھے: قتل ابناء اور استحیاء نساء، عورتوں کو زندہ رکھنا. اور بعد میں قرآن کریم نے جو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی یہ دونوں کام بلا و ابتلا تھی دونوں کے اندر. نہ یہ کہ قتل ابناء وہ بری نیت سے کرتا تھا، اور استحیاء نساء رحم دلی، ہمدردی اور اچھی نیت سے کرتا تھا، یعنی عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بناتا تھا، بلکہ یہ استحشاء عورتوں کا قتل ابناء ہی کی طرح تھا،
یا قتل ابنا سے زیادہ دردناک تھا عورتوں کو زندہ رکھنا، اور دونوں کا مقصد بنی اسرائیل کو کمزور رکھنا تھا، جیسا سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماجرائے موسیٰ و فرعون میں، کہ فرعون نے برتری حاصل کی، پھر طبقاتیت بنائی معاشرے کے اندر، اور ایک طائفہ کو مستضعف رکھنے کے لیے، کمزور رکھنے کے لیے اس نے منصوبہ بنایا اور انہیں مسلسل کمزور رکھا، اور اسی کا حصہ تھا قتل ابنا و استحیاء نساء، یعنی بنی اسرائیل کی کمزوری کے لیے اس نے ایک یہ قدم اٹھایا تھا کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔ البتہ اس کی استضعافی حکمت عملی منحصر نہیں تھی ان دو کاموں کے اندر، قتل ابنا اور استحیاء نساء میں، بلکہ وہ مکمل ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے وہ اس کی منصوبہ بندی تھی۔ جو بھی سماجی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کسی قوم کو تحقیر کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اور کمزور رکھنے کے لیے، وہ ہر کام فرعون نے انجام دیا ہوا تھا۔ وہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھتا تھا تاکہ عورتوں سے استفادہ کرے، مردوں کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا، عورتوں کو خطرہ نہیں سمجھتا تھا۔ عورتیں بلکہ اپنے لیے زیادہ مفید سمجھتا تھا کہ ان کی عورتیں، یعنی غلام قوم کی عورتیں، محکوم قوم کی عورتیں ان کے لیے مفید فائدہ ہیں، کئی پہلوؤں سے عورتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ عورتوں سے بیگار لیتے تھے، کام کاج کرتے تھے بلا معاوضہ، ان سے اپنے گھروں کی خدمات لیتے تھے، صفائیاں کرواتے تھے، اور باقی جو کام حقیر کام ہوتے ہیں جو ان کی اپنی عورتیں نہیں کرتی تھیں یا نہیں کرنے دیتے تھے، وہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے کرواتے تھے۔ وہ کام جو آج ہم اپنے معاشرے میں فرعونی ماحول میں دیکھتے ہیں، فرعونی طرز زندگی میں، کہ مثلا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے کام کاج نہ وہ مرد کرتے ہیں نہ عورتیں کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، اصطلاح جو رائج جاری ہے، نوکرانیاں، جن کو عام رائج زبان میں ماسی کہا جاتا ہے، یعنی جھاڑو دینے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، اور اس طرح کے جو کام ہیں مشقت والے، اور دوسرا تھوڑے سے تکلیف دہ یا ایسے کام جن کو گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے، وہ گھر کی عورتیں خود نہیں کرتیں۔ فرعونی نظام میں خواتین خود نہیں کرتی کام، بھائی کہ گھر سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح اپنے گھر کے تمام اخراجات اٹھانا اور فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، گھریلو نظام اندرونی طور پر منظم رکھنا، گھر کو تمام اندرونی نظم قائم رکھنا گھر کے اندر، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن فرعونی طرز معاشرت میں یہ کام وہ عورتوں خود نہیں کرتی، دوسروں سے کرواتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے علاوہ فرعون میں خود ان کے اپنی قوم کی، آل فرعون کی بھی عورتیں تھیں، وہ یہ کام نہیں کرتی تھیں، انہیں اوزاری استفادہ ان سے وہ نہیں ہوتا تھا جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے کیا جاتا تھا، نہ سماجی کاموں کے لیے، نہ بیگار ان سے لینے کے لیے، یعنی بلا معاوضہ مشقت لینے کے لیے نوکرانیوں کے طور پر مصری عورتیں وہ نہیں استعمال ہوتی تھیں یا کام نہیں کرتی تھیں، بلکہ یہ کام مخصوص تھا بنی اسرائیل کی خواتین کے لیے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی خواتین کو وہ زندہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ بے حیائی کے لیے، ان سے جنسی
استفادہ کرنے کے لیے، استحصال کے لیے. چونکہ ایک محکوم قوم کی عورتیں ہیں، ایک ضعیف قوم کی عورتیں ہیں، اور ان کے ابناء قتل کر دیے جاتے ہیں. وہ قوم جو دباؤ میں ہے، اس کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں جس قوم کو، لہٰذا ان کی عورتوں سے یہ دوسرا غیر اخلاقی استفادہ بھی کرتے تھے. عورتوں میں کشش یہ تھی ان کے لیے کہ ایک تو ان کے کام کاج کریں گی، اور دوسرا ان کی ہوس کی تسکین کے لیے یہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور انہیں مختلف بہانوں سے اپنی ہوس کا بھی نشانہ بناتے تھے. چونکہ قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل پر سب سے پہلی و بڑی نعمت یہ گنوائی ہے، نجات از آل فرعون. آل فرعون کے تحت زندگی بنی اسرائیل کے لیے اتنی ذلت آور تھی، اتنی توہین آمیز تھی کہ اس سے نجات کو بڑی نعمت اور پہلی نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ زندگی بنی اسرائیل کے لیے قابل برداشت، قابل تحمل نہیں تھی، ان کے شایان شان نہیں تھی وہ زندگی. اس میں قتل ابناء ایک ان کے لیے تکلیف دہ عمل تھا. قتل ابناء ہی نہیں تھا بلکہ ہر کام ان کے ابناء کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی ہر قسم کا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا. لیکن مرد عموماً بعض ذلتیں قبول کر لیتے ہیں. مثلا جتنے بھی پست لوگ ہوں، جنہیں پست کر دیا جائے، جنہیں ضعیف کر دیا جائے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے طبقات موجود ہیں جنہیں سماجی طور پر پست شمار کیا جاتا ہے یا پست کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے کہ وہ پست لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. اس پستی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اسے گلے لگا لیا ہے انہوں نے، اور برداشت کرتے ہیں. بہت سارے ان کے ساتھ حد کامیز رویے ہوتے ہیں سماجی طور پر، یہ اسے برداشت کرتے ہیں. ان کے لیے بھی سب سے تکلیف دہ بات یہ نہیں رہتی کہ ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، انہیں گالی گلوچ کیا جاتا ہے، یا ان سے بیگار لی جاتی ہے، انہیں حقوق نہیں دیے جاتے. بلکہ ان کے لیے جو ذلت قبول کر لیں، سب سے تلخ بات جس کی یہ توقع نہیں رکھتے وہ یہ کہ ذلیل بھی ہوں، کام بھی کریں، اور انہیں مارا بھی جائے، قتل بھی کر دیا جائے ان کے بچوں کو. یہ قتل ان کے لیے زیادہ مشقت لگتی ہے، باقی ذلت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. مثلا ہم اپنے ملک میں آئے دن خبروں میں یہ خبریں سنتے ہیں کہ کسی گھر میں چھوٹی بچی ملازمہ تھی، اور گھر کی مالکن نے یا اس خاندان نے جن کے ہاں یہ بچہ یا بچی کام کر رہے تھے، انہوں نے تشدد کر کے اس کو مار دیا. اور جب وہ تشدد کے ذریعے سے مر جاتی ہے، پھر یہ والدین اور ان کی برادری اور ان کے خاندان والے احتجاج کرتے ہیں. ورنہ روزانہ اس بچی کے ساتھ جو کسی کے گھر میں ملازمہ ہے، اس کے ساتھ قتل سے برا سلوک ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور غیر انسانی رویہ اس کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے. لیکن یہ ذلت پسند قوم یا ذلت پسند خاندان اسے برداشت کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنے لیے بڑا عذاب نہیں سمجھتا، بلکہ تھوڑا بہت معاوضہ بھی ملتا ہے ان کو، اس معاوضہ کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بیگار کے لیے ان گھروں کے اندر بھیج دیتے ہیں. مثلا ہم پورے پاکستان میں اگر دیکھیں، حتی متوسط طبقہ جن کی آمدن بھی اتنی نہیں ہے، انہوں نے بھی گھریلو کام کاج کے لیے کم سن بچے اور بچیاں رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ایک سے زیادہ. مثلا ایک کم سن ملازمہ ہے، لڑکی ہے، وہ بچوں کو سنبھالتی ہے یا بچوں کی گندگی دھوتی ہے، دوسری جھاڑو لگاتی ہے، تیسری برتن دھوتی ہے،
کوئی کپڑے دھوتی ہے، کوئی جھاڑو لگاتی ہے. اس طرح سے گھٹیا کام کے لیے انہوں نے ایک سے زیادہ کئی ملازمائیں رکھی ہوتی ہیں، بائیں کہ اپنی ان کی اتنی آمدن نہیں ہے کہ یہ نوکر رکھ کے، ملازمہ رکھ کے یہ ان سے استفادہ کرے. اور انہیں پورے حقوق بھی نہیں دیتے، بہت کم ترین لوگوں کے استضعاف سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا غریب خاندان، فقیر خاندان، جن کے ہاں بچے ہیں، چند بچے پیدا ہو گئے ہیں، اس گھر کی آمدن نہیں ہے، یا اس گھر میں ان کے مرد کاہل ہیں، سست ہیں، ناکارہ ہیں، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے مرد محنت نہیں کرتے، عورتوں سے محنت کرواتے ہیں یا بچوں سے محنت کرواتے ہیں، مشقت. یہ ایک عام رجحان ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بچے پیدا کرنا ہے، جب پیدا ہو کے ابھی بچپن میں ہی ہیں تو اب ان کا کام ہے ہمارے لیے کمائیں. یہ والدین اپنے حقوق میں سے سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہی 10-12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب انہیں کمائی کرنی چاہیے، لہٰذا مختلف بیگاروں کے لیے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو کسی اور ماحول میں اور بچیوں کو کسی اور ماحول میں، کہ بیشتر بچیاں گھروں میں کام کاج کے لیے بھیجی جاتی ہیں. ان بچیوں کے ساتھ بہت ناروا ستم کیا جاتا ہے، ان کا جنسی استحصال ہوتا ہے. یعنی اس گھر کے اندر ہی اس گھر کے مرد، اس گھر میں اس خاندان کے اپنے لڑکے اور اس خاندان کے دیگر ملازمین، یہ سب ان نوکرانیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. لیکن یہ نوکرانیاں بھی تحمل کرتی ہیں اس کو، اپنے لیے اس کو برائی نہیں سمجھتی. ان کے والدین بھی اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس گھر میں اپنی بچی بھیج رہے ہیں یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا. عموماً وہ بچیاں سارے گھر کا کام کرتی ہیں لیکن باسی کھانا کھاتی ہیں اور متروکہ کھانا کھاتی ہیں. وہ کھانا جو گھر والے خود کھا کے پھینکنے والا کھانا ہوتا ہے وہ عموماً ان ملازماؤں کو یہ کھانا دے دیتے ہیں. کپڑے ان کے ہمیشہ پوسیدہ ہوتے ہیں، بدن ان کے ہمیشہ گندے ہوتے ہیں، اور اس خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود، رہنے کے باوجود بھی ان کی رہائش بہت بری جگہ ہوتی ہے، جو انہیں بستر دیتے ہیں یا باقی جو وسائل ان کے ہوتے ہیں، جبکہ سارا گھر انہوں نے سنبھالا ہوتا ہے. خوب یہ ذلت تو ہے، لیکن اس کو برداشت کرتے ہیں. جو قوم پستی قبول کر لے، پستی کو ذہنی طور پر قبول کر لے، گلے لگا لے، اس کے لیے یہ بڑے مسائل نہیں ہیں. ان سے نجات، اپنے لیے نجات نہیں سمجھتے، بلکہ شکوہ کرتے ہیں. اگر کسی بچی کو، کسی گھریلو ملازمہ کو نکال دیا جائے کہ آپ نہ کریں، مشقت نہ کریں یہاں پر، تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو آپ نے ملازمت سے نکال دیا ہے. وہاں نجات نہیں سمجھتے کہ اچھا ہوا ہماری بچی اس برے ماحول میں یا اس نامناسب ماحول میں پھنسی ہوئی تھی اور روزانہ مشقتیں کر رہی تھی، آج اس کو آزادی ملی ہے. اسے غلام اس ذلت سے نکلنے کو اپنے لیے آزادی نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہی بچے جب تشدد کے ذریعے مجروح ہو جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، اسے اپنے لیے یہ مصیبت یا مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں کہ بچوں کی جان نہ جائے. ان کی آخری حد یا ان کی ریڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی جان محفوظ رہے. اس لیے قرآن کریم نے باقی جو فرعون کا رویہ تھا روزانہ کا، آل فرعون کا، قوم فرعون کا ان کے ساتھ معمول کا، وہ نہیں ذکر کیا سماجی اور اخلاقی، لیکن قتل ابناء کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، چونکہ بنی اسرائیل اس کو زیادہ اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتے تھے کہ بچے مار دیے جاتے ہیں ہمارے. مارے بغیر بچوں کے ساتھ موت سے برا سلوک ہو اس پر پریشان نہیں ہوتے، لیکن مارے ان کو، یہ ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے. اور دوسرا، ان کی بچیاں، ان کی خواتین، ان کے ساتھ جو نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا تھا، تکلیف دہ رویہ ان عورتوں کے ساتھ، مشقت کے علاوہ ان کو بے حیائی کے لیے
یعنی ایک ایسی مخلوق تھی جو کوئی حقوق نہیں رکھتی، کوئی بھی اگر تجاوز کرتا ہے بنی اسرائیل کی عورتوں پر کوئی مقدمہ نہیں چلنا، کوئی تنبیہ نہیں ہونی، کوئی سزا نہیں ہے، یہ بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ آل فرعون میں سے ان کے مرد اوباش اور ان کے اسی طرح ہوس باز لوگ بنی اسرائیل کی کسی بھی عورت کو اگر جا کے چھیڑتے ہیں تو یہ قباحت نہیں تھی ان کے لیے، لیکن اگر وہ آل فرعون کی عورتوں کو چھیڑتے ہیں یہ جرم سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتیں ایک طرح سے ان کو فری، آزاد خواتین تھیں جنہیں آپ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فرعونی نظام محکوم قوموں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، اور یہی نظام ہر دور میں رہا ہے جہاں بھی فرعونی استبداد تھا، یہ خاصیت اس کا حصہ ہے۔ جیسے آج موجودہ زمانے میں خواتین کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے، حتیٰ بعض لوگ جو خواتین کو بظاہر احترام قائل ہیں یا آزادی یا حقوق یا برابری، اصل میں خواتین کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی فرعونی نظام میں اور الہی نظام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خاتون عورت کس دید سے دیکھی جاتی ہے، نگاہ کیا ہے عورت کے بارے میں۔ ایک دور انسانیت میں ایسا گزرا ہے، بہت ہی تاریک اور سیاہ اور ظلمانی دور، کہ جس میں انسان خرید و فروخت ہوتے تھے اموال کی طرح، جانوروں کی طرح اور باقی اشیاء کی طرح خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے اور ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ انسان شمار نہیں ہوتے تھے، اور قدیم سے تھا۔ اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ کب سے انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا کے بیچنا شروع کیا، فروخت کرنا شروع کیا، یا انہیں انسانی درجے سے گھٹا کے۔ اس کا آغاز کا کوئی ایسا نہیں ہے پتہ کہ کب سے یہ شروع اور کون تھا بانی اس بندگی کا یا اس غلامی کا، انسانوں کی خرید و فروخت کے اس جرم کا بانی کون تھا۔ لیکن تاریخ میں ہر دور میں یہ نظر آیا ہے کہ ایسا کام ہوتا رہا ہے۔ اس کے ختم ہونے کے لیے باقاعدہ قانونی طور پر یہ تاریخ مشخص ہے کہ بہت متأخر زمانے تک، یعنی حتیٰ ابھی اس کو ختم ہوئے 100 سال بھی نہیں گزرے، 100 سال سے کم عرصہ گزرا ہے کہ زمین سے غلامی کے قانونی عمل کو روکا گیا ہے، جرم قرار دیا گیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے آپ۔ البتہ دوسرے طریقے متبادل اختیار کیے گئے ہیں، یعنی عمل وہ ہو رہا ہے لیکن اب خرید و فروخت کے عنوان سے یا بندگی کے عنوان سے اور غلامی کے عنوان سے نہیں ہو رہا۔ اسلامی ممالک میں بھی یہ کام ہوتا رہا اور بہت تاخیر سے، بہت دیر سے ختم ہوا۔ اور یہ ایک بڑا اہم سوال بھی ہے خصوصاً اسلام کے بارے میں، کہ اگر باقی دنیا یہ کام کر رہی تھی اور باقی نظاموں میں یہ رائج تھا، تو اسلام نے جو اس انسان کی کرامت کا قائل ہے، انسان کے شرف کا قائل ہے، اس کام کو کیوں تجویز کیا، کیوں اس کو جاری رکھا۔ اسلام نے تو شروع نہیں کیا، بنیاد اسلام نے نہیں رکھی کہ آپ عورتوں کو کنیزیں بنا لیں، زر خرید یعنی ملکیت کے طور پر، ملک اور پراپرٹی کے طور پر، ایسٹس کے طور پر ان کو لیں آپ، اور مردوں کو آپ غلام بنا لیں۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے نہیں ہے، یعنی اسلام کے شروع کردہ کاموں میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جس زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا تو یہ کام ہو رہا تھا، تو اسلام نے بند کیوں نہیں کیا؟ کم از کم مسلمانوں کے درمیان بند کر دیتے کہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ جیسے جب اسلام کا ظہور ہوا تو عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کی پیدائش اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، ایک ننگ و عار ان کے لیے ہوتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے۔
ابھی بھی ہے، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے ہاں بچی کی پیدائش کو ناپسند کیا جاتا ہے، پھر وہ مختلف طریقوں سے زندہ درگور کرتے ہیں، سخت قرار دیتے ہیں جنین، یعنی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو مولود ہے وہ بچہ ہے، بچی ہے، تو وہاں سے اس کا سخت کروا دیتے ہیں، جا کر ماں کے پیٹ میں ہی بچہ ہلاک کر دیتے ہیں، یہی زندہ درگور کرنا ہے۔ یا پیدا ہونے کے بعد مختلف طریقوں سے اس کو مار دیتے ہیں، تو وہ جاہلیت ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت ایک رواج تھا، آج چھپ کے یہ کام ہوتا ہے، آج اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جرم ارتکاب کیا جا رہا ہے، انجام دیتے ہیں مسلمان خاندانوں میں بھی یہ جاہلیت، یہ انسانیت سوز کام ابھی بھی جاری ہے، سقط جنین کا۔ اس سے اسلام نے روک دیا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کر سکتے، بلکہ اسلام نے بچیوں کے حقوق ذکر کیے، وراثت میں ان کا حق ذکر کیا، اور بچی کی پیدائش کو باعث فخر قرار دیا، نہ کہ شرمندگی کا باعث ہو۔ خوب یہ کچھ کیا، لیکن دوسری طرف سے عورتیں خرید و فروخت ہو رہی تھیں اور گھروں میں رکھی جا رہی تھیں، اور انہیں بغیر نکاح کے زوجیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلام نے تو ایک قانون بنایا ہے کہ آپ شادی کر کے، نکاح کر کے عورت مرد آپس میں خاندان تشکیل دیں، لیکن جو کنیزیں ہیں انہیں بغیر نکاح کے آپ رکھیں اور ان کو اپنی جنسی ہوس کے لیے استعمال کریں، ان کو کوئی معاوضہ بھی نہ دیں، نکاح ہی نہیں ہے، ان کے حقوق بھی نہیں ہیں، ان کا حق مہر بھی نہیں ہے، ان کے نان و نفقہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ جس طرح آپ کے گھر میں گھوڑا ہے، جس طرح آپ کے گھر میں اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ایک کنیز بھی ہے یا چند کنیزیں بھی ہیں، اموال میں سے یہ بھی ہیں، تو جیسے اونٹوں کو چارہ کھلاتے ہیں اس طرح ان کو بھی کھانا ان کو بھی دے دیں، لیکن اس سے زیادہ ان کے حقوق آپ پر نہیں بنتے۔ کام دن بھر میں جس طرح گدھے گھوڑے سے دن بھر کام لیتے ہیں، صرف چارہ دیتے ہیں، اسی طرح غلاموں کنیزوں سے ہر قسم کا کام لیں اور رات کو کھانا دے دیں بس ان کو، یعنی حقوق نہیں ان کے رکھے گئے غلاموں کے۔ تو یہ عمل پہلے سے رائج تھا، تو اس کو ختم کیوں نہیں کیا، پابندی کیوں نہیں لگائی، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ہر جن ہمارے علماء نے، بزرگان نے، مفسرین نے اس کے لیے توجیحات کی ہیں کہ اس کو یکدم روکنے میں کیا نقصان تھا، اور قرآن نے یا دین نے اس کو تدریجاً ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اور بالآخر باقی معاشروں کی نسبت مسلمانوں میں غلامی کا دور پہلے ختم ہوا ہے، امریکہ میں اسی صدی میں ختم ہوا، گزشتہ صدی میں ختم ہوا ہے، یورپ میں اسی صدی میں ختم ہوا ہے، بعض دیگر ممالک میں، لیکن اسلام نے اس کو بہت صدیاں پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ یعنی یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اسلام نے اس نظام کو تدریجاً ختم کیا، تو دفعتاً کیوں ختم نہیں کیا، اس کی گنجائش کیوں چھوڑی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہر چند علماء نے اس طرح کی توجیحات پیش کی ہیں، لیکن آیا اس سے وہ تسلی ہو جاتی ہے یا قانع کنندہ جواب مل جاتا ہے؟ جہاں ایک طرف سے ہم انسان کی کرامت، دین کے اندر، قرآن کے اندر انسان کا شرف، انسان کا مقام، انسان کی کرامت اور انسان کی حیثیت کہ یہ خلیفہ ہے اللہ کا زمین کے اوپر، اس حد تک انسان کو اوپر لے جاتے ہیں، دوسری طرف سے گرا کے اس کو مثلاً جانور کی حد تک لے جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ظاہر ہے جو علماء نے اپنی حد تک اس کا جواب دیا ہے دلائل کی روشنی میں، عقلی اور شرعی دلائل کی روشنی میں، ٹھیک جواب ہیں، یعنی ان میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جواب ناقص ہیں یا ادھورے ہیں، ٹھیک جواب ہیں، لیکن آیا جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اصول ہیں، ان کے ساتھ اس موضوع کو کیسے ہم آہنگ کریں گے؟ ہم یہ نہ کہیں کہ باقی ادیان اور اسلام کا تقابل نہ کریں، بلکہ اسلام کے اندر جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے، خصوصاً انسان کے بارے میں، اور دوسری طرف سے یہ عمل، اس کی اس طرح سے آپس میں تفاہم، اسلام کے اندرونی
بنیادوں کا آپس میں تفاہم کا کام شاید ابھی اس طرح سے پختگی کے ساتھ انجام نہیں پایا ہے کہ یہ کیوں عرصہ دراز تک جاری رہا، لیکن یہ تھا، اور عرض کیا کہ گزشتہ صدی تک، یعنی یہ 1960-65 تک رسماً تھا، اور غیر رسمی طور پر ابھی بھی موجود ہے انسانوں کی کہ استحصال، اور خصوصاً عورتوں کا، کہ عورتوں کو علاوہ مشقت کے لیے، خانگی مشقت کے لیے، انہیں جنسی ہوس کے لیے انسان نے، مردوں نے اوزار بنایا ہے اور وسیلہ بنایا ہے۔ کبھی یہ عورتوں کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا جبر اکراہ کے ساتھ، یعنی عورتوں کو زور زبردستی کے ذریعے اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں ایسا بھی ماحول بنا، پہلے بھی تھا ایسا ماحول، کہ بعض عورتیں خود یہ پسند کرتی تھیں کہ یہی کردار ادا کریں، مردوں کی ہوس کی تسکین کو اپنا پیشہ بنا لیں، اور عورتوں کو اس میں اپنے لیے فوائد نظر آتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی، بعض نے اس کام کو قبول کیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ باقاعدہ حقوق نساء میں شامل کر دیا گیا کہ مرد کسی بھی عورت کو اپنی ہوس کے لیے انتخاب کر سکتا ہے، اور ہر عورت کا یہ اپنا حق ہے بنیادی کہ وہ ہوس بازی کے لیے کسی مرد کے آغوش میں چلی جائے، یا اس کے ساتھ کسی سمجھوتے کے تحت یا سمجھوتے کے بغیر اس کے ساتھ یہ روابط پیدا کر کے، یعنی عورتیں بھی یوں نہیں کہ انہیں برا لگا یہ کام، خصوصاً مغربی تہذیب نے عورتوں کو اسی مقصد کے لیے مختص کر دیا کہ خواتین مردوں کی ہوس بازی کے لیے استعمال ہوں، تہذیب ایسی بنائی، تعلیم ایسی دی، ماحول ایسا بنایا، ذہنیت ایسی بنائی کہ عورتیں اب مردوں سے زیادہ مائل ہو چکی ہیں اس کام کے لیے۔ اگر مرد نہ بھی تمایل ظاہر کرے تو اب عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا عورتیں جو ابھی مغربی تہذیب سے متاثر عورتیں ہیں، خواہ وہ مغرب میں ہیں یا مشرق میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں مغربی تہذیب کے تحت تاثیر، یہ اپنے آپ کو مردوں کے لیے پرکشش بناتی ہیں، یعنی اس وقت زیادہ خرچہ خواتین کا کھانے پینے پہ نہیں ہوتا، ان کے کچن راشن پہ نہیں ہوتا، اور ان کی باقی بنیادی ضروریات پہ زیادہ ان کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا۔ عورتوں کے زیادہ اخراجات اپنی بناوٹ اور سنگار پہ لگتے ہیں تاکہ وہ مردوں کے لیے اپنے آپ کو پرکشش بنائیں، مردوں کے لیے اپنے آپ کو جاذب بنائیں، اور مرد عورت کو اس طرح بنی ٹھنی ہوئی دیکھ کر، میک اپ میں دیکھ کر اپنے آپ کو مرد کے معرض دید میں قرار دیں تاکہ مرد اس کے پیچھے آئے، یعنی ایک طرح سے شکار ہے، مردوں کو شکار کرنے کے لیے یا ان کی ہوس کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے خواتین بہت جتن کرتی ہیں یہ کام۔ مختلف اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں، مختلف مہارتیں ہیں، سکلز ہیں کہ عورت کو کیسے مرد کے لیے پرکشش بنایا جائے، اور حتیٰ آج تو اس کی حد ہو گئی ہے کہ پہلے یہ کام عورتیں کرتی تھیں قدیم زمانوں میں، لیکن اس کا یہ ہدف یہ نہیں بتاتی تھی کہ ہم مردوں کے لیے پرکشش بن رہی ہیں تاکہ مرد ہماری طرف آئیں، لیکن آج تو باقاعدہ اس عمل کا نام ہی یہی رکھ دیا گیا ہے کہ خواتین اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا بنتی ٹھنتی ہیں تاکہ مرد کے لیے جنسی طور پر پرکشش ظاہر ہوں، نام ہی اس بناؤ سنگار کا یہی رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ وہی عمل ہے جو فرعون نے شروع کیا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ یہ عمل شروع کیا، جبر و اکراہ کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ، لیکن فرعونی نظام نے تدریجاً اس کو ایک تہذیب میں تبدیل کر دیا۔ بنیادی مقصد عورتوں کو شہوت کے لیے استعمال کرنا تھا، یعنی ماحول ایسا بنایا جائے۔
اگر جبر و مشقت کے ذریعے کریں تو اس میں بدنامی ہے، اس میں مردوں کے لیے بدنامی ہے، حکومت کے لیے، فرائض کے لیے بدنامی ہے کہ عورتوں کو خرید و فروخت کر کے یا جبر و مشقت کے ذریعے اس کام پر لاتے ہیں۔ تو ایسا ماحول بنائیں کہ خود عورتیں رضاکارانہ طور پر اس کام کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، جیسا کہ انہوں نے کامیابی سے یہ کام کر لیا ہے۔ مغربی تہذیب کو انسانیت کے اوپر ٹھونس دیا ہے، اور آج ہم مسلمانوں کے اندر اس کے اثرات دیکھیں، یعنی مسلمان خواتین کے اوپر، تو مغربی خواتین سے کم نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ زیادہ ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ خواتین کا رجحان اس طرف بنا دیا گیا ہے کہ وہ مغربی خواتین سے آگے نکلنا چاہتی ہیں، اور بعض اسلامی ممالک میں آگے ہیں کہ خواتین چاہتی ہیں کہ یہی ہمارا مصرف یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس طرح سے دیکھا جائے، اور اس میں اپنا احترام سمجھتی ہیں، اس میں سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنی حیثیت، ہمارا مقام حاصل ہو گیا ہے، اور ہمیں اگر یہ آزادی دے دی جائے، ہمیں یہ حق دے دیا جائے کہ ہم اپنا جسم مردوں کے لیے تیار کریں اور اسے نمائش کریں، اور پھر جس مرد کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے اس کے ساتھ ہم آزادی سے ہوس کے اور شہوانی تعلقات قائم کریں ہم۔ خب یہ خواتین کے لیے سب سے بڑا ظلم و ستم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کو انسانی حیثیت دی ہے، یعنی روح دونوں کی انسان ہے، نفس دونوں کا انسان ہے۔ نفس میں نفس نساء و نفس رجال میں قرآن نے نفس کو تقسیم نہیں کیا، اور روح کو بھی رجال و نساء میں تقسیم نہیں کیا۔ رجال و نساء یا مذکر مؤنث نر مادہ یہ جسمانی خصوصیت ہے، اور انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، تمام جانداروں میں ہے، بلکہ شاید غیر جانداروں کے اندر بھی یہ موجود ہے، نر و مادہ، خصوصاً وہ موجودات جن کا نظام خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تولیدی قرار دیا ہے۔ تولیدی نظام خلقت یعنی دو طرح کے خلقت کے دو نظام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ایک نظام تولیدی ہے خلقت کا، یعنی تولید کے نظام سے نئی خلقت ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ تولیدی نہیں ہے بلکہ تولدی ہے، یعنی جس کے ذریعے نر و مادہ کو ملاپ کے ذریعے سے نئی تخلیق نہیں ہونی، بلکہ اسی خام مواد سے نئی تخلیق ہو جانی ہے۔ جو زمین میں خلقت کے لیے خام مواد موجود ہے، اسی سے نئی مخلوق وجود میں آ جائے گی، اس کے لیے تولید کی ضرورت نہیں ہے۔ نر و مادہ وہاں ہیں جن کے خلقت کا نظام تولیدی ہے، یعنی جن کی نسل آگے بڑھنے کے لیے ان کو تولیدی سسٹم اور تولیدی نظام کو اپنا کر آگے بڑھانا ہوگا، اور یہ تمام جانداروں میں ہے، حیوانات میں ہے، نر اور مادہ ہیں، اور ان کے اندر ایک دوسرے کی نسبت جو شہوت ہے اور رجحان ہے ایک دوسرے کی نسبت ان کے غریزے میں ہے۔ شہوت غریزہ ہے جانداروں کے اندر، انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے یہ غریزہ، اور یہ غریزہ انسان کے یا جاندار کے اندر اس کی نسل اور نوع کی بقا کے لیے ہے۔ یعنی بنیادی حکمت و فلسفہ اس جنسی غریزے کا، شہوت کا یہ ہے، اور یہ شہوت نقص نہیں ہے جاندار کے اندر بلکہ کمال ہے، اس کے اندر اس کی خلقت کی تکمیل ہے۔ اگر یہ نہ ہو، مثلا ایک نر ہو اور اس کے اندر شہوت نہ ہو تو اس کو ناقص الخلقت کہا جاتا ہے، یا ایک عورت ہو یا مادہ ہو، جانوروں میں سے ہو، اور اس کے اندر شہوت نہ ہو تو وہ ناقص الخلقت ہے، اور ایسے جانور ناقص الخلقت ہیں کہ انہیں آپ کامل جانور نہ کہیں۔ اسی طرح انسان بھی، وہ انسان جو نر و مادہ والی خصوصیات بلوغ کے بعد نہیں رکھتے، مفقود ہیں بیماری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر یا کسی اور غلطی کی وجہ سے، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یہ صلاحیت اپنی ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو یہ ناقص لوگ سمجھے جاتے ہیں، جسمانی طور پر نقص ہے ان کے اندر،
یہ مکمل لوگ نہیں ہیں، اس لیے یہ فطرت کا ایک حصہ ہے کہ نر و مادہ ہوں تولیدی مخلوقات کے اندر، تاکہ ایک دوسرے کی طرف ان کی کشش رہے، اور اس کشش کے نتیجے میں یہ تولید کا عمل، نو کی بقا اس طرح سے جاری رہے، یہ ولادت ان کی جاری رہے۔ اسی چونکہ نوع انسان جانداروں میں سے ہے، ذی حیات ہے، اور اس کے لیے بھی بقا کے لیے یہی قانون اللہ نے جانداروں والا، باقی جانداروں والا ہی انسان کے اندر ایجاد کیا ہے۔ اس لحاظ سے انسان میں اور ان میں فرق نہیں ہے کہ دونوں کے اندر یہ تولیدی طاقت موجود ہے، اور تولیدی طاقت کے لیے نر و مادہ میں ان دونوں کو بنایا گیا ہے۔ لیکن جیسے مرد صرف نر نہیں ہے بلکہ روح بھی ہے، نفس ہے، انسان بھی ہے، اسی طرح عورت صرف مادہ نہیں ہے بلکہ روح ہے، نفس ہے، اور وہ انسانی پورا مکمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ عورت کے اندر بھی اتنا ہی ہے جتنا مرد کے اندر ہے۔ یعنی عقل، شعور، ادراک، ارادہ، اختیار، یہ سب دونوں کو مساوی طور پر دیا گیا ہے۔ لیکن جب یہی عورت و مرد اس فطری تقاضے کے ساتھ آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، جانداروں میں ہوس بازی نہیں ہوتی، ہوس رانی جانداروں میں نہیں ہوتی باقی انسان کے علاوہ، چونکہ ان کا جنسی عمل فقط غریزہ سنبھال رہا ہوتا ہے، یعنی جنسی عمل کی جو مدیریت ہے وہ غریزہ کر رہا ہوتا ہے، یا آسان لفظوں میں کہوں فطرت خود کر رہی ہے جنسی عمل کی جو مدیریت ہے، اس کا جو نظم ہے اور اس کے جو ترتیب ہے کام کی، اس کی فعالیت کی، وہ غریزہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کے اندر اس عمل کی مدیریت انسان کے شعور کے اختیار میں، انسان کے ارادے کے اختیار میں ہے۔ غریزہ ہے انسان میں، غریزہ یہ احساس انسان میں پیدا کرتا ہے، لیکن مدیریت ارادہ کرتا ہے آگے اس کو، جیسا کہ باقی سارے کام جانداروں، جیسے بھوک ایک غریزہ ہے انسان کے اندر۔ غریزہ ایک اصطلاح ہے، قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اور باقی نصوص دینیہ میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور اسی طرح نفسیات میں اور انسان شناسی میں یہ اصطلاح مستعمل ہے غرائز کی۔ جیسے انسان میں احساسات ہیں، جذبات ہیں، اسی طرح سے غرائز ہیں۔ غریزہ کہتے ہیں اندر گڑھی ہوئی راسخ چیز کو، جو اندر پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے کوئی چیز، اس کو غریزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسانوں کے اندر یہ تقاضے رکھ دیے ہیں ان کے وجود کے اندر، جیسے بھوک لگنا۔ بھوک ارادے سے نہیں لگتی کہ ہم جب چاہیں ہمیں بھوک لگے اور جب ہم چاہیں ہمیں بھوک نہ لگے، یا پیاس ارادے اور اختیار سے نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں ہمیں پیاس لگے، جب ہم چاہیں ہمیں پیاس نہ لگے، بلکہ یہ غریزہ اندر سے یہ احساس ایجاد کرتا ہے بھوک اور پیاس کا۔ اسی طرح غریزہ جنسی انسان کے اندر جنس مخالف کی طرف تمایل کا احساس غریزہ پیدا کرتا ہے۔ جانداروں میں یہ فطری طور پر ہے، یعنی نیچرل طور پر ہے اور طبیعی طور پر ہے۔ اصل اصطلاح فطری نہ استعمال کریں جانداروں میں، نیچرل یا طبیعی طور پر ہے، لیکن چونکہ اس اردو میں ان سب کے لیے نیچر کو بھی فطرت ترجمہ کرتے ہیں، طبیعت کو بھی فطرت ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ فطرت طبیعت کے مقابلے میں ہے۔ طبیعت الگ حقیقت ہے اور فطرت الگ حقیقت ہے، لیکن اردو کے لحاظ سے اس کو فطرت کہہ رہے ہیں، یعنی نیچرل ہے، طبیعی ہے تقاضا انسان کے اندر۔ لہٰذا جانور کا جو غریزہ ہے جنسی، یہی شہوت کو مدیریت کرتا ہے، کب پیدا ہونی ہے، کیسے تسکین ہونی ہے، اور کیسے اس کا تقاضا ختم ہو جانے کے بعد اس کو بالکل سلا دینا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد زبردستی بھی اگر اس جانور کے ساتھ کریں تو یہ حاضر نہیں ہوتا جنسی عمل کے لیے۔ اس کا ایک موسم آتا ہے، وقت آتا ہے، اور وہ غریزہ ہی اس کو اندر سے ایجاد بھی کرتا ہے اور غریزہ ہی اس کی مدیریت کر رہا ہوتا ہے۔
اس لیے جانور کبھی بھی فحاشی نہیں کرتے، بے این معنی کہ تن فروشی، یعنی جانوروں میں کبھی بھی آپ ایسا جانور نہیں دیکھیں گے، نہ نر نہ مادہ، جو اخلاقی بہرہ روی کا شکار ہو۔ کوئی جانور، حلال گوشت جانور، پالتو جانور، غیر پالتو جانور، حتیٰ بلیاں، کتے، سب، ان میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ غریزے کے تحت ان کا موسم آتا ہے، وقت آتا ہے، اس موسم پہ یہ اس عمل سے گزرتے ہیں، تولید کے عمل سے، اور پھر اس کے بعد باقی وقت پورا یہ اس کے بغیر گزارتے ہیں۔ لیکن انسان میں یہ مدیریت غریزہ احساس پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی مدیریت ارادہ کرتا ہے انسان کا، انسانی ذہن کرتا ہے، اور ارادہ و ان ذہن جس کے اختیار میں جو چیز آ جائے وہ انسانی ہو جاتی ہے، یعنی اب غریزی نہیں رہی بلکہ شعوری ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ جب غریزہ اقتضا کرے تو انسان یہ عمل کرتا ہے، بلکہ جب ارادہ انسان کا بن جائے، جب انسان کے ذہن میں تصور آ جائے۔ جانور کے ذہن میں تصور آتا ہی نہیں ہے اس کا کہ تصور اس کو کسی کام پہ اکسائے، بلکہ جانور کا غریزہ اکساتا ہے، لیکن انسان کو انسان کے تصورات اس کام کے لیے اکساتے ہیں۔ پھر وہ تصورات ذہن میں جب آ جاتے ہیں تو ارادہ انسان کے اندر بنتا ہے، اور اس ارادے کے بعد انسان عمل انجام دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو پہلو ہے انسان کا، یہ جانداروں کی نسبت زیادہ انسان کے لیے الجھا ہوا ہے، زیادہ پریشان کن ہے انسان کے لیے۔ انسان اپنے غرائض کی، باقی غریزوں کی تقاضے کو کسی طرح مدیریت کر لیتا ہے اچھے طریقے سے، لیکن جب جنسی غریزے کی باری آتی ہے تو اس سے عموماً ارادہ انسان وہاں پر مدیریت کے لحاظ سے کمزور پڑ جاتا ہے، اور گویا وہ جو غریزی تقاضا ہے وہ اس کے ارادے پر بڑا محرک بن جاتا ہے۔ شعور یا عقل کم انسان کو مدد دیتی ہے اس مدیریت میں، اور غریزہ زیادہ تاثیر چھوڑتا ہے انسان کے ارادے پر۔ اس لیے ارادے کے ذریعے سے انسان اس عمل کو اپنے لیے جاری رکھتا ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ مثلا مرد اگر کوئی اس حد تک آ جائے، یعنی یہ بیماری بن جاتی ہے انسان کے اندر، ایک بیماری کی شکل بن جاتی ہے، جیسے بھوک بھی بسا اوقات بیماری بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنا کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک کا احساس ختم نہیں ہوتا، پھر بھی بھوکے ہیں۔ یا ایک بیماری ہے جس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ انسان پانی پیتا ہے اور اتنا پانی پیتا ہے کہ پیٹ کے اندر جگہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن پیاس نہیں بجھتی، پیاس رہتی ہے۔ تاریخ میں بھی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بد دعا دی گئی تھی اور وہ ایسے ہی تھے، وہ کھاتے رہتے تھے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جیسے امیر شام کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بد دعا دی تھی کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور نہیں بھرتا تھا، یعنی کھانے سے بھی نہیں بھرتا تھا، کھا کے پھر بھوک رہتی تھی، پھر طلب اشتہا پھر بھی رہتی تھی۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں بیمار ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں، پیاس نہیں بجھتی ان کی۔ اور اسی طرح جنسی بیمار ہیں، جنسی بیمار وہ ہیں کہ اگر انہیں تسکین جنس کے ذریعے موقع یا وسائل میسر بھی ہوں قانونی و شرعی، ان کی ہوس، شہوت پھر بھی نہیں مٹتی، شہوت پھر بھی بھڑکی رہتی ہے ان کی۔ یہ بیماری بن جاتی ہے، انسان میں بیماری بنتی ہے۔ جانور میں شہوت رانی بیماری نہیں بنتی، وہ ایک طبیعی نیچرل غریزہ ہی رہتا ہے۔ جانور میں بھوک ایسے نہیں بنتی کہ جانور کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے اس کا، یعنی بھوک نہ مٹے، یہ نہیں ہوتا۔ جانور کا جتنا پیٹ میں جگہ ہے اتنا جب کھا لیتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ جانور کے پیٹ میں پانی کی جتنی جگہ ہے وہ جب پوری ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے چونکہ طبیعی غریزے کے ساتھ اس کا ارادہ و اس کا شعور اور ذہن بھی اس میں شامل ہے، اور ذہن جب جس چیز میں آ جائے وہاں ہر چیز اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جانور میں
چونکہ ذہنی امور نہیں ہیں اس لیے جانور کو وسوسہ نہیں کیا جا سکتا، اکسایا نہیں جا سکتا، بھڑکایا نہیں جا سکتا۔ طبعی طور پر اگر ہے اس کے اندر تقاضا تو کرتا ہے، ورنہ جو انسان جو جتن کرے اس کے ذہنی تصورات، مثلا ایک جانور کو جتنی تصویریں دکھائیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسی بھی تصویریں جس کی بھی دکھائیں تصویروں سے وہ نہیں بھڑکتا، انسان بھڑک اٹھتا ہے۔ جانور کو جتنی فلمیں دکھائیں اسے کوئی اثر نہیں پڑتا، جانور کو دوسرے جانور دکھائیں اسے کوئی اثر نہیں پڑتا، انسان پہ اثر پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ چونکہ انسان ان حقائق کو، ان مناظر کو دیکھتا ہے، یہ مناظر انسان کے ذہن میں تصورات پیدا کرتے ہیں، وہ تصورات انسان کے ذہن میں ارادے پیدا کرتے ہیں، پھر ان ارادوں کے بعد انسان کے اندر یہ رجحان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اور انسان کی طبیعت میں یہ تقاضا انسان کے شعور اور انسان کے ارادے سے وابستہ ہو گیا ہے، یعنی ارادے کے ذریعے انسان نے اس کو مدیریت کرنا ہے۔ لہٰذا یہ انسان کی بڑی کمزوری بن گئی ہے شہوت جنسی۔ تمام غرائز میں سب سے قوی غریزہ انسان کے اندر یہی ہے، جانوروں میں بھی ہے، غریزہ جنسی جانوروں میں بہت قوی ہے، لیکن وہ باقاعدہ شیڈولڈ ہے، اس کے شیڈول بنا ہوا ہے، اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اس نظام کے اندر ہی وہ فعالیت کرتا ہے، وہ جبری ایک نظام ہے۔ انسان کا یہ غریزہ انسان کے ارادے اور انسان کے تصور سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کے اندر جب تحریک شروع ہوتی ہے تو وہ انسان کا ذہن بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور انسان کا ارادہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور انسان کو طبیعی ضرورت سے زیادہ کی حاجت ہو جاتی ہے۔ یعنی جانور کو طبیعی ضرورت پیدا ہوتی ہے ہر نر مادہ کو سال میں ایک دفعہ، پورا سال 365 دن میں سے ایک دفعہ جانور اس کام کے لیے نر و مادہ دونوں آمادہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تسکین ہو جاتی ہے اور پرسکون زندگی باقی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، موسم نہیں ہے کہ سال میں کتنی دفعہ، بلکہ ہر وقت مسلسل اگر انسان کے تصورات پہ یہ اس چیز کا غلبہ ہو جائے اور انسان کے ارادے پہ یہ چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں، بلا وقفہ اس حالت میں، کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ زیادہ انسان کی زندگی کا اہم پہلو ہے، شہوت جنسی۔ لہٰذا شہوت جنسی کی تسکین انسان کے باقی تمام غرائز کی تسکین پر غلبہ رکھتی ہے۔ مثلا ہم دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں کہ زیادہ وقت انسان کا، آج کے انسان کا کس میں گزر رہا ہے، کس چیز کو تیاری کرنے میں، کس چیز کو آمادہ کرنے میں گزر رہا ہے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کے بہت سارے کام آخر کار اسی غریزہ جنسی پر رکتے ہیں، پہنچتے ہیں، کہ بعض کام بالواسطہ اس سے مربوط ہیں، بعض بلا واسطہ ہیں، جیسے بناؤ سنگار، بننا ٹھننا، یا لباس پوشاک، اپنی وضقت حلیہ بنا کے جسم کی نمائش، اندام اپنے نمایاں کرنا، یا ننگے کر کے بدن، جیسے مرد کرتے ہیں یا عورتیں کرتی ہیں، ننگے ہو کے اپنے اندام کو، اعضائے جسم کو ننگا کر کے، جلد کو باقاعدہ نمایاں کر کے باہر سڑکوں پہ نکلنا تاکہ دوسروں کے غریزہ جنسی کو تحریک کریں گے، یا پھر لباس کے ذریعے سے اندام کو نمایاں کرنا، یہ بھی اسی ہوس رانی کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی اس کی آمادگی کے لیے یا اس کے لیے دوسروں کو تحریک کرنے کا ہی ایک حصہ ہے یہ عمل۔ اس وجہ سے بعض مغربی دانشوروں نے، علم نفسیات کے ماہرین نے یا علم طب کے ماہرین نے، اسی کو سب سے بنیادی انسان کا محور تمام زندگی کا اسی کو قرار دیا ہے۔ یعنی انسان مرد ہو یا عورت جو کچھ بھی کرتا ہے وہ غریزہ جنسی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جیسے زگمنڈ فرائیڈ معروف نام ہے جس نے یہ نظریہ دیا کہ انسان، وہ طبیب تھا اور پھر علم نفسیات کی طرف اس کا رجحان ہوا، اور اس نے اپنے مطالعات، مشاہدات اور
تحقیقات کا نتیجہ یہ دیا کہ مرد اور عورت دونوں ان کے تمام اندرونی تمایلات، ان کے اعمال، ان کے زبان، ان کا گفتگو، ان کے رجحانات، ان کے تعلقات، ان کی پسند اور ناپسند، اس سب کے پیچھے اس جنسی غریزے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جنسی غریزہ ہے جو ان کو ان کاموں کے اوپر مائل کرتا ہے، یعنی اچھے کام بھی اور غلط کام بھی دونوں۔ یعنی جو اخلاقی لحاظ سے غلط کام ہیں وہ کہتا ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اور جو انسان اخلاقی لحاظ سے اچھے کام کرتا ہے، یعنی ان میں کوئی معاشرتی سماجی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، اس کی تحلیل کے مطابق یہ بھی انسان کی غریزہ جنسی کی تحریک کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، جو اچھے کام بھی انسان کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس افراد تک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے جس حد تک فرائیڈ نے اس کو پھیلا دیا ہے بات کو، کہ ہر چیز انسان کی، حتیٰ وہ یہ کہتا ہے کہ دین و مذہب بھی اس کی بنیاد بھی جنسی غریزے پر ہے، کہ اگر جنسی غریزہ یا جنسی یہ شہوت بیچ میں سے ہٹا دیں تو مذہب کی انسان کو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یعنی یہاں تک افراط ہے اس کا کہ انسان کی تمام زندگی محور اس کا یہی غریزہ جنسی ہے، اسی کی تسکین ہے۔ اور جتنے مذہبی تعلیمات ہیں یا ان مذہبی تعلیمات کے جو نتائج بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے بالآخر آ کے اسی پر منتہی ہوتے ہیں۔ خوب جیسے مثلا ادیان کے اندر وہ خود یہودی تھا، چونکہ آخرت کا قائل تھا، حوروں کا، جنت کا، سارے کا قائل تھا، اور اسی طرح مسیحی بھی قائل ہیں، مسلمان بھی قائل ہیں کہ جو اخروی زندگی میں نعمتیں انسان کو دی گئی ہیں اور ان کی تفسیر کی گئی ہے وہ ساری یہی ہیں، کھانا پینا اور حوریں، اور یہی نر اور مادہ جنت میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں وہاں کسی حد تک آ جاتی ہیں جس سے اس نے یہ بنیاد لی ہے کہ مذہب کی بنیاد بھی اسی چیز کے اوپر ہے۔ یہ افراط ہے، اس حد تک اس بات کو ہم نہیں قبول کرتے، لیکن یہ ضرور مان سکتے ہیں چونکہ یہ انسان کا، ہر انسان کا بھی اپنا تجربہ ہے، مشاہدہ بھی ہے، وہ چیزیں جو انسان خود محسوس کرتا ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے انسان کے پاس۔ یہ پہلے بھی بعض دیگر مناسبتوں پہ عرض کیا ہے کہ عموماً مذہب کی تعلیمات کے تحت یا دیگر تعلیمات کے تحت انسان کو ایک چیز جو انسان میں پیدا کر دی جاتی ہے وہ اپنے مشاہدات کی تکذیب ہے، جھٹلانا، اپنے آپ کو جھٹلاؤ آپ۔ مثلا اگر آپ کا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن آپ کے پاس تعلیمات ایسی دی گئی ہیں کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو جھٹلاؤ کہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ اس دلیل سے یہ ٹھیک ہے، بے شک میرا ضمیر وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ یہ مثلا اگر جیسے ہم اپنے سماجی امور دیکھیں، معاشرتی امور دیکھیں، تو ان میں ہمارے مشاہدات کیا ہیں، ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اسی کو اگر ہم دوسروں سے سنیں یا اپنی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں، تلقینات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ سارے اچھے کام ہیں۔ مشاہدہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن تعلیم یا تلقین یہ کہتی ہے یہ ٹھیک کام ہے، تو ہم عموماً اپنے آپ کو تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ میری تشخیص ٹھیک نہیں ہے، میرا مشاہدہ ٹھیک نہیں ہے، جو مجھے معلم بتا رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسی باب سے یہ بھی ہے کہ ہم اگر انسانوں کے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے دیکھیں تو فرائیڈ کی طرح تو نہیں ہے غریزہ جنسی انسان کی زندگی میں اتنا دخیل یا بنیاد یا محور، لیکن یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ باقی غرائز کی طرح ہے، بلکہ تمام غریزوں سے زیادہ قوی و طاقتور جو انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے باقی غرائز کی نسبت، وہ غریزہ جنسی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ اس کا مغلوب رہتا ہے، یہ حاوی ہو جاتا ہے اور غلبہ پا لیتا ہے انسان پر، اور اس غلبے کے بعد پھر انسان جب اس کے تحت آ جاتا ہے،
اس کے مغلوب ہو جاتا ہے۔ بعض معاشرے جیسے مغرب نے اس کے اوپر پڑے ہوئے پردے اتار دیے ہیں سماجی طور پر کہ آپ کو اپنی جنسی اشتہا چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اظہار کر سکتے ہیں، لہٰذا وہاں پر یہ قباحت نہیں ہے۔ مشرق میں یہ قباحت ہے، ہیں دونوں مغربی مشرقی انسان ہیں اور دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، لیکن مغرب نے اپنے باشندوں کو، مغربی تہذیب نے یہ سہولت دی ہے کہ جیسے مثلا ہم گھروں میں ہوتے ہیں، بچے کو اگر بعض گھروں کے اندر یہ تربیت ہے کہ بچے کو اگر بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ باہر ہے، مہمان گیا ہوا ہے کسی کے ہاں، تو اظہار نہ کرے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، یہ معیوب بات ہے۔ یہ ہم بچوں کو باقاعدہ بتاتے اور ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں لیکن کسی کے ہاں جا کے اظہار نہیں کرتے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اگر پوچھ بھی لیں آپ بھوکے ہیں تو یہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی بھوک نہیں ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے، لیکن حقیقت میں تو ہے اس کے اندر بھوک موجود ہے۔ مثلا بچہ کہیں بھی جاتا ہے، اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے کسی کے گھر میں، تو والدین عموماً بچوں کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں جا کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی چیز کو نہیں کھانا، اور بچہ والدین کے تعلیمات کی روشنی میں اسی طرح رہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو اندر سے شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں جس گھر میں گیا ہوں وہاں کھلونے ہیں، وہاں پر مختلف چیزیں ہیں، اس کا جی چاہتا ہے میں ان ساری چیزوں کو ہاتھ لگاؤں، میں ان ساری چیزوں کو استعمال کروں، میں ان کے یہ سارے دراز کھولوں، ساری چیزیں الماریاں کھولوں اور وہاں کھانے کی چیز فریج میں جاؤں، ہر چیز کو میں آزادی کے ساتھ کروں، انجام دوں۔ ہم اپنے گھر میں بھی یہ کام اس کو نہیں کرنے دیتے، مہمان جب جاتے ہیں تو خصوصاً نہیں کرنے دیتے۔ مغرب نے یہ اپنے بچوں کو کہا ہے کہ اس جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو ہاتھ لگا لو، جا کے آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو اس کا اظہار کر دو کہ مجھے یہ چیز پسند ہے۔ تو وہ اس کو بچوں کے لیے، بچوں کی شخصیت بنانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ بچے کے اندر احساس جو پیدا ہوا ہے وہ اس کو دبائے نہیں، چھپائے نہیں، اس کو ظاہر کر دے، اور دوسرے اس پہ کوئی اس کی سرزنش، توبیخ، تنبیہ نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے۔ مثلا بعض ہماری تربیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو اگر رفع حاجت کرنی ہے، پیشاب بچے کو کرنا ہے، تو ہماری یہ تلقین ہوتی ہے کہ اس کو روک کے رکھنا ہے، تو نے بتانا نہیں ہے کسی کو کہ مجھے واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، روک کے رکھنا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ، جب تجھے ضرورت ہو ٹوائلٹ کی تو کہہ دو کہ مجھے لیٹرین جانا ہے، مجھے پیشاب ہے، چھوٹا بڑا پیشاب آیا، بچہ کہہ دے، اور جو کہتا ہے اس کو کوئی ہنستا نہیں ہے بچے پر، کوئی اس کو ڈانٹتا نہیں ہے، کوئی گھورتا نہیں ہے، اس بچے کو فوراً واش روم لے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ، اگر تجھے آیا ہوا ہے تو شلوار میں نکال دے بے شک، لیکن محفل میں نہیں بتانا کسی کو کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ خوب یہ فرق ہے کہ مغرب نے انسانوں کے اندر غریزی تقاضے کو، تحریک کو، اظہار کا کہا ہے کہ یہ کر سکتے ہو آپ، اظہار اس کو نمائش کر سکتے ہو، اس کو نمایاں کر سکتے ہو، اور غریزی تعلقات، جنسی تعلقات ملائے عام میں کسی کے ساتھ بھی آپ پیش کر سکتے ہو، اور جس کے ساتھ آپ غریزی تعلقات ظاہر کرتے ہو جنسی، وہ بھی برا نہیں مانتا۔ اگر وہ آمادہ نہیں ہے تو آپ سے معذرت کر لے گا، ایکسکیوز، کہ میں آمادہ نہیں ہوں، لیکن آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ یہ کوئی انسان ہو جو آپ اس طرح کی گندی بات مجھ سے، ان کے نزدیک یہ گندی بات نہیں ہے۔ آپ کوئی انسان کسی انسان کو یہ پیشکش کر سکتا ہے، یہ گندی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہبی اور مشرقی ماحول میں یہ گندی بات ہے، یہ معیوب بات ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ، اس کو اظہار نہ کریں۔ آپ اظہار نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندر ہے نہیں ہے، موجود تو ہے اندر انسان کے، اور جو چیز ایک دفعہ موجود ہوتی ہے اندر، وہ محفل میں دوسروں کے سامنے تو اظہار نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں سے انسان اس کو تسکین تو دینی ہے انسان کو۔ یوں تو نہیں کہ مغربی لوگ برملا اظہار کر کے اس کی تسکین کر لیتے ہیں، اور مشرقی بالکل مہذب باتقوا ہو کر وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، یہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ اپنے طریقوں سے، اپنے خفیہ طریقوں سے، اپنے غیر محسوس طریقوں سے وہی کام کرتے ہیں۔
لیکن یہ ان کے اندر ہے، یہاں بھی ہے، ان کے اندر یہ غریزہ موجود ہے۔ اس لیے اس کے لیے بہترین جو مدیریت شہوت یا مدیریت غریزہ جنسی کے لیے جو خوبصورت ترین نظام ہے وہ دین کا ہی ہے، اسلام کا ہے۔ بہت اعلیٰ نظام بنایا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر لو اور تحمل کرو اور برداشت کرو اور خفیہ طریقے سے اس کو مدیریت کرو، نہ، اس کو بتایا ہے کہ جو ہی کب پیدا ہوتا ہے یہ انسان کے اندر، جب بالغ ہوتا ہے۔ خب جب بالغ ہوتا ہے تو پھر کیا کریں، اس کو فوراً ازدواج کراؤ۔ اس کا بہت خیال رکھا ہے دین نے کہ فوراً ازدواج کرو آپ۔ لیکن اگر ازدواج نہیں کرو گے تو پھر دوسرے طریقوں سے آپ اس کی تقاضے پورے کرو گے اور وہ برائیاں پیدا کرے گا آپ کے اندر۔ خب یہ ایک بنیاد ہے جو عورت مرد کو بنانے کی حکمت یہ ہے، اور عورت مرد دونوں کے اندر یہ خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کو دین نے ہدایت بھی کی ہے۔ جس طرح باقی زندگی کو ہدایت کی ہے، انسان کی جنسی زندگی کو خصوصی ہدایت، یعنی باقی شعبوں سے زیادہ بہتر ہدایت دین نے اس کی ہے۔ مثلا آپ کی بھوک کی بھی ہدایت کی ہے، لیکن آپ کی غریزہ جنسی کی ہدایت بھوک والے نظام سے زیادہ بہتر کی ہے۔ بہت اعلیٰ طریقے سے اس کو منظم طریقے سے دین نے تدوین کیا، اس کا نقشہ بنایا ہے۔ خب یہ چیز انسان کے اندر فطرت یا غریزی طور پر موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر فرعونی نظام آ جائے، فرعونی حکومت آ جائے یا فرعونی طرز آ جائے، دینی نہ ہو، غیر دینی نظام، فرعونی سے مراد غیر دینی، غیر الہی جہاں پر نظام آ جائے، وہاں پر عورت مرد کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے، اور عورت مرد کے لیے پرکشش بنانے کے لیے ہمیشہ خود ہی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر کمزور لوگ ہیں، محکوم لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے، لیکن یوں نہیں کہ غلاموں کی عورتیں اس طرح سے ہیں، جو غلام نہیں ہیں ان کی عورتیں بھی اسی طرح سے ہیں۔ مثلا فرعونی نظام کی عورتیں جو اس معاشرے میں محترم تھیں، غلام نہیں تھیں، تو یوں نہیں کہ وہ یہ اس کام میں نہیں تھی، بلکہ جتنے بھی جس کو ہم اردو میں عشقیہ داستانیں کہتے ہیں، ان میں مصری داستانیں سب سے قدیمی داستانیں ہیں۔ کلوپترا اور اس طرح کی جو اور کہانیاں ہیں وہ انہی ادوار کی ہیں، اسی دور کی ہیں کہ یہ داستانیں جو شہوت کی ہیں، نر و مادہ کی، یعنی مصری ماحول میں خواتین، آل فرعون کی خواتین بھی ہوسرانی کرتی تھیں اور ان کے ساتھ بھی ہوسرانی ہوتی تھی، لیکن اسی طرح جیسے آج مغربی انداز سے ہو رہی ہے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو استحصال کیا جاتا تھا، ان کا استحصال یعنی ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، اور اس سے یہ تسکین ہوس کرتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب تھا یہ زندگی بنی اسرائیل کے لیے، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو آل فرعون اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہی کام جو آج اس کو دوسرے طریقے سے عام کر دیا گیا ہے۔ مشقت والی جنسی استحصال بھی موجود ہے ابھی، اس کی مثالیں، اور یعنی مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس وقت بہت ساری سماجی مجبوریاں جو لوگوں کی ہیں، مثلا بچوں کے حوالے سے ماں باپ کو جو سہولتیں لینی ہوتی ہیں اور ہوسران معاشرے میں ہیں، تو وہ آگے سے تقاضا یہی کرتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں ہم عموماً اظہار کرنا پسند نہیں کرتے کہ یہ برملا نہ کی جائیں یہ چیزیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ بعض مصنفین نے اس پر پوری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ترقی ملنی ہے یا ملازمت کسی بچے کو ملنی ہے تو اس کی خواتین کو بیچ میں شامل ہونا پڑتا ہے اپنے بچوں کے داخلوں کے لیے، ترقی کے لیے، ملازمتوں کے لیے۔ یعنی افیسر جو بیٹھے ہوتے ہیں فرعونی نظام کے اندر، وہ جنسی مریض ہوتے ہیں، اور اسی طرح جن خواتین کو ملازمتیں دیتے ہیں، جن کو
اداروں میں لیتے ہیں ان کے اوپر جنسی نگاہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات اگر کھل جائے کہ خواتین اپنے یہ مجبوریوں کے تحت جو ان کے ساتھ ہوتا ہے رویہ، اپنے ملک کی میں بات کر رہا ہوں کہ کہاں پر خواتین کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، یعنی کس ماحول میں نہیں ہوتا؟ آیا مذہبی ماحول میں خواتین کو معاف کر دیا جاتا ہے، یا اجتماعی ماحول میں، یا سیکولر ماحول میں، یا تعلیمی اداروں میں معاف کر دیا جاتا ہے؟ ابھی یہ چند دن پہلے لاہور کے ایک بڑے مشہور کالج میں یہی کام ہوا کہ وہ طالبات نے، لڑکیوں نے اپنے ٹیچر کو مارا، پٹائی کی، پھر اس کی ویڈیو بنائی اور نشر بھی کی۔ وہ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ وہ پڑھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ، چونکہ یہ ان کی طبیعت میں ہے، غریزے کے اندر ہے، اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یا جیسے مخلوط تعلیمی نظام ہے تو کیا یہ وہاں پر یہ کام نہیں ہوتا؟ یا ہر بہانے سے جنسی مریض لوگ ہر بہانے سے کیا یہ فرصت نہیں ڈھونڈتے؟ کوئی بھی بہانہ ہو، کسی بھی، مثلا شادیوں پہ، اجتماعات میں اور سفر میں، کسی بھی موقع، کوئی موقع ضائع نہیں کرنے دیتے۔ مثلا گاڑی پہ ہی اگر سفر کر رہے ہیں، ایک گاڑی میں خواتین ہیں، دوسری گاڑی میں مرد ہیں، تو اسی گاڑی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ واقعات جو بعض ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں جہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے۔ یعنی خواتین کیا محفوظ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کہ ہم محفوظ ہیں؟ چونکہ انہیں جس معاشرے میں رہ رہی ہیں صرف ہوس باز نظر آتے ہیں۔ خوب دوسری طرف سے خواتین محفوظ رکھنے کے لیے دین نے ان کی حفاظتی تدبیر کی ہے، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خواتین یہ کرتی ہیں کہ ہم بڑکیلا میک اپ کریں، بڑکیلا لباس پہنائیں، نیم عریان ہو کے باہر آئیں، اور یہ مرد ہمیں چھیڑیں بھی نہیں۔ تو پھر یہ عریان کیوں ہوئی ہو اگر یہ مرد نہیں چھیڑیں گے آپ کو؟ اگر مردوں سے بچنا چاہتی ہو تو وہ دین نے بتایا ہے، وہ حجاب ہے جو سماجی ایک رہنمائی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دین نے جس خوبصورتی سے اس پہلو کی مدیریت اور ہدایت کی ہے، اور کسی جگہ بھی ہمیں نہیں ملتی، کہ اس طرح سے اس کے انسانی تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر یہ فساد بھی نہ بنے، نہ استحصال ہو اور نہ رضاکارانہ طور پر ہو، نہ تہذیب بنا کے یہ کام نہ کیا جائے۔ یعنی ہر صورت میں بالآخر یہ عذاب ہے، لیکن وہ لوگ جن کو یہ عذاب نہیں لگتا، بنی اسرائیل کے لیے تو عذاب تھا کہ ان کی عورتوں کو فرعون زندہ رکھ کے ہوس بازی کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ باہر معاشرے میں جاتی ہیں اور ان کی بیٹیوں کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان مردوں کو یہ عذاب نہیں لگتا، یہ انہیں عذاب نہیں لگتا، بلکہ یہ انہیں جدید ماڈرن زندگی اور اپنے لیے ایک سٹیٹس نظر آتا ہے کہ یہ تو اچھا ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو ایک بڑا میدان مل رہا ہے، ان کو ایک اچھا اسکوپ مل رہا ہے۔ خوب یہ بے غیرتی ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ عذاب کیوں لگتا تھا؟ چونکہ ان کے اندر پھر اس تمام تر ذلت کے باوجود یہ چیز تھی، برائی کے خلاف احساس تھا کہ ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں اور ہماری عورتوں کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ عذاب تھا ان کے اندر، اور اس عذاب سے اللہ نے انہیں نجات دی، نکالا۔ یہ عذاب ابھی بہت ساری قوموں پر اس وقت نازل ہے، یہ دونوں کام، قتل ابنا، ذبح ابنا اور استحیاء نساء، لیکن ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ عذاب ہے ہمارے لیے، اس سے نکلیں ہم، اس بے حیائی سے نکلیں ہم، یہ احساس نہیں ہے۔ اور جس قوم کے اندر احساس نہیں ہے اس میں کوئی نجات دہندہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے ہمارے اعتقاد میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ میں آخر الزمان میں نجات دہندہ بھیجوں گا جو ظلم سے زمین کو نجات دلائے گا۔ تو ابھی تو ظلم ہے، بھرپور ہے، اور ہر زمانے سے زیادہ ہے، تو وہ نجات دہندہ کیوں نہیں اللہ کی طرف سے آ رہا؟ اس لیے کہ اس ظلم کو زمین والے اپنے لیے عذاب ہی نہیں سمجھتے۔ نجات اس وقت دیں جب یہ عذاب سمجھیں اس کو، جب یہ ظلم کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، موقع سمجھتے ہیں، اپرچونٹی سمجھتے ہیں، اور کاروباری فرصت سمجھتے ہیں، سیاسی تعلقات کے لیے اس کو مناسب ماحول سمجھتے ہیں۔ تو پھر نجات دہندہ کیوں آئے گا جب آپ کو ظلم اچھا لگتا ہے؟
جب آپ کو بے حیائی اچھی لگتی ہے، جب آپ کو اپنی خواتین کی بے حرمتی اچھی لگتی ہے یا سمجھوتا ہے یا کم از کم عذاب نہیں محسوس ہوتا، تو کون آئے گا نجات دہندہ، اور کیوں آئے نجات دہندہ آپ کے لیے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سوء العذاب سے نجات دلایا۔ سوء العذاب کے دو بڑے اہم کام، ایک قتل ابناء اور ایک استحیاء نساء تھا، اور پھر اللہ کا فرمان ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن